بسم اللہ الرحمن الرحیم فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من اللہ وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم۔ دوستو، عرض کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے نیک لوگوں کے قصے بیان کیے ہیں اور کثرت سے بیان کیے ہیں تاکہ ان سے آدمی عبرت حاصل کرے، اور ایسے ہی نافرمان گناہگار لوگوں کے قصے بھی بیان کیے گئے تاکہ آدمی نصیحت حاصل کرے۔ اسی سلسلے میں پہلے قصہ بیان کیا گیا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور وہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی پرورش میں تھی۔ اس دوران حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کے پاس بے موسم کے پھل دیکھے۔ اس سے حضرت زکریہ علیہ السلام کو امید بڑھی اور انہوں نے بڑھاپے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگ لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی اور ارشاد فرما دیا کہ اللہ آپ کو خوشخبری سناتا ہے یحییٰ کی، یعنی تم کو بیٹا دیا جائے گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان کی۔ اس کے بعد یہ آج کا سبق ہے، یہاں سے آج کا سبق شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت زکریہ علیہ السلام نے یہ ارشاد عرض کیا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے بیٹے کی خوشخبری سنا دی، تو ظاہر بات ہے کہ پہلے حمل ٹھہرے گا، تو حمل ٹھہرنے کی مجھے کوئی علامت بتا دے، کوئی مجھے پہچان بتا دے۔ ایک سوال تو یہ کیا، ایک سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو بیٹا دیں گے، بالکل بات پکی ہے، یقینی ہے، لیکن یہ تو بتا دیجئے گا کہ لڑکا میرے کیسے ہوگا؟ میں تو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، جس میں عام طور سے اولاد پیدا نہیں ہوتی۔ میری بیوی ہمیشہ سے بانجھ ہے، جس کے عام طور سے اولاد پیدا نہیں ہوتی، تو میرے اولاد کیسے ہوگی؟ یہ دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتی۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے کروں۔ اس بات کا تو یقین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرنا چاہے سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی۔ مثال کے طور پر میں بوڑھا ہوں، کیا میں جوان ہو جاؤں گا؟ مجھے جوان کر کے پھر اللہ اولاد دیں گے؟ میری بیوی بانجھ ہے، کیا مجھے دوسرا نکاح کرنا پڑے گا؟ یا میں اپنے بڑھاپے کے باوجود اور عورت بانجھ ہونے کے باوجود حمل ٹھہر جائے گا اور بچہ پیدا ہو جائے گا، تو کیا صورت ہوگی؟ یہ سوال کیا۔ یہ دونوں باتیں آپ اس آیت شریفہ کے ترجمے میں پہلے سنیے، پھر تھوڑی سی بات کریں گے اس پر۔ قال رب أنى يكون لي غلام،
حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار میرے لڑکا کیسے ہوگا؟ وقت بلغنی الکبر، حالانکہ مجھ کو بڑھاپا پہنچ گیا ہے، یعنی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ یہ ہوا، ترجمہ ہو گیا، بات خوب سمجھ میں آ گئی۔ میں نے اس کا جواب بھی آپ کو دے دیا کہ اللہ کے وعدے میں کوئی شک نہیں، اللہ کے وعدے کا پورا پورا یقین ہے۔ صرف یہ پوچھا ہے کہ مجھے لڑکا عطا ہونے کی صورت کیا ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اور اس کے سمجھنے میں آپ کو تھوڑی سی توجہ دینی پڑے گی اور سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، اور واز کرنے والے اور بے سمجھے کتاب پڑھنے والے جو آپ کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، وہ آپ کا دھوکہ بھی ختم ہو جائے گا آج، اور آئندہ کوئی کسی کے دھوکے میں بھی نہیں آئیں گے آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ روزی پہنچانے والا ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اور یوں کہتے ہیں کہ جو شخص رزق میں شک کرے وہ توحید میں اللہ کی وجود میں شک کرتا ہے۔ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو روزی پہنچانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پکی بات ہے۔ اب ایک شخص آپ کو یوں کہتا ہے کہ اگر کوئی دوپہر کی دعوت کر دے آپ کی، تو آپ بالکل مطمئن رہتے ہیں، بے فکر رہتے ہیں، چولہا نہیں چڑھاتے، کوئی فکر نہیں ہوتی، بالکل مطمئن ہوتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کے کھا آئیں گے۔ یہ تو ہے انسان کا وعدہ، اور اللہ نے بھی روزی کا وعدہ کیا ہے، وہ بھی دے گا۔ اللہ کے وعدے پہ تو یقین نہیں ہے، بندے کے وعدے پہ یقین ہے۔ اللہ کے وعدے پہ شک و شبہ ہے، بے چین پھرے ہے، اور بندے کے وعدے پہ یقین ہے، دل مطمئن ہے نا؟ ہاں دیکھو دوستو، یہ الٹی الٹی باتیں ہیں، یہ ناسمجھی کی باتیں ہیں۔ اللہ روزی پہنچانے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دوپہر کو ملے گی یا شام کو ملے گی یا کل کو ملے گی، تھوڑی ملے گی زیادہ ملے گی، اور ملے گی بھی یہ روزی جتنی اللہ نے مقرر کی تھی ختم ہو گئی، اب موت کا پیغام ہے۔ یہ سب احتمال ہیں، ان احتمالات کی وجہ سے آدمی کو تھوڑی سی بے چینی رہتی ہے، اور اس کو دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے، ورنہ اللہ کے روزی پہنچانے والے ہونے میں، رزاق اور رازق ہونے میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حالت میں بیٹا دینے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر شک و شبہ ہوتا تو زکریا علیہ السلام مانگتے ہی کیوں؟ جب مانگا ہے تو معلوم ہے کوئی شک و شبہ نہیں، پھر اب یوں کیوں کہہ رہے کہ اللہ میرا بیٹا کیسے ہوگا؟ تو یقین میں کوئی کمی نہیں ہے، بس صرف یہ پوچھنا کہ اس کی صورت کیا ہو۔ آیا مجھے دوسری شادی کرنی پڑے گی، یا میں جوان ہو جاؤں گا، یا ہم اسی حالت میں رہیں گے بڈھا بڑھیا اور اسی حالت میں بچہ ہو جائے گا؟ یہ سب احتمالات تھے، اس لیے پوچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب عطا فرمایا، قال كذلك اللہ يفعل ما يشاء، کہ ایسے ہی ہے ہوگا، نہ تم جوان ہوگے تم بوڑھے ہی رہو گے، نہ تمہیں دوسری شادی کرنی پڑنے کی، بس اسی حالت میں تمہارا بیٹا ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بات خوب سمجھ آ گئی الحمدللہ۔ ایک جملہ کہوں گا، اس کو یاد رکھنا۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے، لیکن وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔
یہ جملہ یاد رکھنا بس. اللہ تعالیٰ اپنے تمام کام اسباب کے تحت کرتا ہے، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بھی کر دیتا ہے. اسی لیے فرمایا اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ بات. اب آگے چلیے، جو شبہ تھا وہ بھی دور ہو گیا اور صورت متعین ہو گئی کہ یہی حال ہوگا. اب اگلی بات سنو، اور اگلی بات سمجھنے کے واسطے تھوڑی سی بات سنو. آج کل تو طرح طرح کی مشینیں ایجاد ہو گئی ہیں، 2 دن کے حمل کا بھی پتہ چل جاتا ہے، 1 دن کے حمل کا بھی پتہ چل جاتا ہے. اس زمانے میں تو ایسی تکنیکیں تھی نہیں. پھر اگر جوان عورت ہے جس کو حیض آتا ہے، اس کی پہچان 1 مہینے کے بعد ہو جاتی ہے. جب حیض نہیں آتا تو سمجھ لیتے ہیں کہ بھائی اب حمل ٹھہر گیا. تو بڑھیا ہے، اس کو تو حیض ویض آتا ہی نہیں تھا اور الٹراساؤنڈ تھا نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ حمل ٹھہر گیا؟ 5-4 مہینے کے بعد کبھی جا کے پتہ چلے گا کہ ہاں حمل ٹھہر گیا. یہ اس لیے حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں ایک سوال اور پیدا ہوا کہ اللہ حمل ٹھہرتے ہی مجھے بتا دیں اور اس کی کوئی پہچان، کوئی علامت مقرر کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جاوے کہ اب حمل ٹھہر گیا. اور اللہ کی اس نعمت پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و عبادت، ذکر، تسبیح، تکبیر زیادہ شروع کر دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلیے ایسا بھی کر دیتے ہیں ہم. اور اس کی پہچان یہ ہے کہ جب بیوی کو حمل ٹھہر جاوے گا تو تم لوگوں سے بات چیت کرنے کی طاقت نہیں رکھو گے. ذکر کرو گے، اللہ کا کی حمد و ثنا کرو گے، ذکر کرو گے، تسبیح کرو گے، سب کچھ آپ کی زبان سے ادا ہوگا، لیکن لوگوں سے جو بات کیا کرتے ہیں وہ بات نہیں کر سکو گے. وہ بات آپ کو اشارے سے کرنی پڑے گی. تو جب یہ آپ کی زبان بند ہو جاوے اور لوگوں سے بات کرنے کی آپ میں طاقت نہ رہے تو سمجھ لو کہ حمل ٹھہر گیا. اور پھر جو حضرت زکریا علیہ السلام کا منشا تھا یہ پوچھنے کا، وہ پورا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں، عبادت میں، ذکر میں زیادہ سے زیادہ مشغولی ہو. آگے یہ فرماتے ہیں قال رب اجعل لی آیہ. حضرت زکریا نے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجیے گا. کہیں کی نشانی؟ حمل ٹھہرنے کی نشانی. قال آیتک الا تکلم الناس 3 ایام الا رمزا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 دن بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے. اشارے سے بات کرے گے جو بھی بات کرے گا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے، کثرت سے ذکر کیجئے. وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے شام کو بھی اور صبح کو بھی. صبح کو بھی اور شام کو بھی. اس سے پہلے سے بیان کر دوں. دیکھو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت اور عبادت بہت طرح سے ہوتی ہے. کوئی جہاد کرے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہے، حج کرے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، جی زکوٰۃ ادا کرے وہ بھی، روزہ رکھے وہ بھی، نماز پڑھے وہ بھی، اور بھی بہت ساری طاعت و عبادت ہے. لیکن سب سے آسان عبادت ہے اللہ کا ذکر. اور یہ ویسے بھی آسان ہے، صرف زبان سے اللہ کو یاد کرنا ہے. اور اس بنا پر بھی کہ اس میں نہ یہ شرط ہے کہ آدمی پاک ہو، نہ یہ شرط ہے کہ قبلے کی طرف رخ ہو، نہ یہ شرط ہے کہ آدمی کھڑا ہو یا بیٹھا ہو یا لیٹا ہو. وہ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے. اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
غالب گمان یہ ہے میرا، مجھے یاد نہیں کسی اور دوسری عبادت کا کثرت سے کرنے کا حکم دیا، لیکن ذکر کرنے کا، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے آدمی، زبان سے، اور زبان سے نہیں صحیح تو دھیان سے، دھیان سے۔ اور کیا ذکر کرے؟ جو بھی چاہے، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تینوں، یہ تینوں میں سے ایک کہتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے، پورا درود شریف نہیں پڑھے والا تو صرف صلی اللہ علیہ وسلم مختصر سا یہ کہتا رہے، اور پورا استغفار نہیں تو صرف استغفر اللہ اتنا جملہ کہتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی نام پڑھتا رہے، اللہ اللہ، تو یہ سب ذکر میں شامل اور داخل ہے۔ اس لیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ پھر آگے یہ ہے کہ صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تسبیح بیان کر۔ تو دوستو اس کے دو مطلب ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ صبح شام کا ذکر کرنے کے بعد مطلب یہ ہوتا ہے ہر وقت، میں تو رات دن تجھے یاد کروں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہر وقت میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ تو صبح شام یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو، یہ مطلب بھی بالکل درست اور صحیح ہے۔ اور یہ بھی کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو ہی، لیکن خاص طور سے صبح کے وقت میں، اور خاص طور سے شام کے وقت میں اللہ کو یاد کرو۔ ہر وقت ذکر کرو اور خصوصیت سے صبح میں اور شام میں اللہ کا ذکر کرو۔ دونوں مطلبوں کا فرق آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی واسطے اکثر و بیشتر مشائخ کرام کچھ تسبیحات بتلاتے ہیں صبح کے وقت میں، اور کچھ تسبیحات بتلاتے ہیں شام کے وقت میں، فجر کے بعد اشراق تک عموماً، اور بعض لوگ چاش تک عموماً اللہ کے ذکر میں، تلاوت وغیرہ میں مشغول رہتے ہیں، اور شام میں عصر سے مغرب تک عام طور سے اللہ کے ذکر میں، تسبیح میں، تلاوت میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی، وقت بھی قریب قریب ہو ہی گیا، لیکن ایک آیت شریفہ کا ترجمہ اور کر دیتا ہوں، اس میں کچھ زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھ کو منتخب کیا ہے، تجھ کو چھانٹ لیا ہے اپنے لیے، اور تجھ کو پاکیزہ بنایا ہے، پاکیزہ، صاف ستھری بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، اور تجھ کو دنیا بھر کی تمام عورتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، بہت سے اللہ تبارک تعالیٰ کے دوست بنے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کامل فرما بردار بندے بنے ہیں، لیکن عورتوں میں سے کچھ ہی بنی ہیں۔ ان میں سے ایک مریم بھی ہے، اور ایک آسیہ ہے، حضرت آسیہ، فرعون کی بیوی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنی طاعت و عبادت کے واسطے منتخب کر لیا، اور اس کو ان سے بہت خوش، بہت راضی ہوئے، اور ان کو تمام عالم کی عورتوں پر فضیلت بخشی۔ یوں کہہ لو کہ وہ اپنے زمانے کی تمام عورتوں سے افضل تھی۔ اس سے بات اچھی طرح صاف سمجھ میں آ گئی۔ یہ دیکھو دوستو، ایک تو نبوت، وہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کرنے سے ملتی ہے، وہ محنت، مجاہدے اور کوشش سے نہیں ملتی۔ اور اس کے علاوہ جس کو ہم کہتے ہیں ولایت اور بزرگی، اس میں محنت کا بھی دخل ہوتا ہے،
اور بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اسباب، ایسے حالات پیدا کر دیتا ہے اور انسان کی طبیعت ایسی بنا دیتا ہے کہ گناہوں سے اس کو نفرت ہوتی ہے، طاعت عبادت کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت جلد بہت نزدیک ہو جاتا ہے، بہت نزدیک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت مریم کو منتخب کرنے اور چھانٹنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی طبیعت عطا فرمائی جس کی بنا پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں بہت آگے بڑھ گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئی، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عالم کی اس زمانے کی تمام عورتوں سے افضل بات پوری ہو گئی۔ اب اس قسم کی باتوں سے بعض اوقات لوگ ہمیں دھوکہ بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات ہمیں شک و شبہ میں بھی ہم خود شک میں پڑ جاتے ہیں۔ دھوکہ کون دیتا ہے ہم کو؟ دھوکہ دیتے ہیں مثال کے طور پر عیسائی۔ ہاں، وہ اس طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں دفن ہیں۔ بتاؤ، جو زمین میں دفن ہے وہ افضل ہے، جو آسمانوں میں ہے وہ افضل ہے؟ عام طور سے آدمی کا ذہن یہ جاتا ہے کہ بھئی جو آسمانوں میں ہے وہ تو بڑے مرتبے والا ہے، لیکن یہ محض دھوکہ ہے۔ ہاں، یہ افضل ہونے کی کوئی علامت اور گارنٹی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ نے اس کا جواب دیا، اور جواب یہ دیا کہ بھئی ترازو لاؤ اور ایک 5 کلو کا باٹ لاؤ اور ایک 1 کلو کا باٹ لاؤ۔ تو ترازو بھی لائے، 1 کلو کا باٹ بھی لائے، 5 کلو کا باٹ بھی لائے۔ ایک طرف 5 کلو کا باٹ رکھ دیا، ایک طرف 1 کلو کا باٹ رکھ دیا، اور پھر ترازو اٹھائی۔ تو ظاہر بات ہے کہ 5 کلو والا تو اٹھنے کا نہیں، وہ تو نیچے رہے گا، اور 1 کلو والا اوپر اٹھ جاوے گا۔ پھر ان سے پوچھا کہ بتاؤ نیچے والا افضل ہے یا اوپر والا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ 5 کلو والا زیادہ بھاری ہے۔ تو ایسے سمجھایا۔ ایسے ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم کو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل فرمایا۔ تو دوستو، ایک جملہ میں بول رہا ہوں، اس کی طرف آپ کی یا کسی کی توجہ نہ ہوئی ہو تو میں توجہ دلاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ وہ صرف اس زمانے کی عورتوں میں سب سے افضل تھی، ہر زمانے کی عورتوں میں افضل نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں سب سے افضل فاطمہ ہے، اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حکم دیتے ہیں، یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی عبادت کر، وسجدی، اور خاص طور سے نماز پڑھ، سجدہ کر یعنی نماز پڑھ۔ یہ دیکھو دوستو، یہ اصول ہیں، اور ان اصول کو سمجھنے سے پھر بات پوری سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھو، سجدہ کر، وسجدی، سجدہ کر، اس کا ترجمہ میں نے کیا نماز پڑھ، یہ نہیں کیا کہ سجدہ کر، بلکہ یہ ترجمہ کیا نماز پڑھ۔ اس لیے کہ میرے دوستو، کلام کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اس میں سے کبھی جز بول کر کل مراد لیتے ہیں، ایک جز بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ نہیں بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، دیکھو، اجی میں تو چل دیا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا، اجی میں تو چل دیا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ دیکھو، عام طور سے آدمی چلتے کا ہاتھ پکڑے اور اسی کو آدمی کہتے ہیں کہ مجھے پکڑ لیا، تھوڑی بھری سے سارا تھوڑی پکڑا اسے، ہاتھ ہی تو پکڑا اس کا۔ تو کبھی جز بول کر کل مراد لے لیتے ہیں اور کبھی کل بول کر جز مراد لے لیتے ہیں۔ امید ہے کہ اس مثال سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو سجدہ نماز کا جز ہے، تو سجدہ بول کر پوری نماز مراد ہے، اس لیے وسجدی کا ترجمہ کیا کہ نماز پڑھ۔ وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے میں تو رکوع کرنا خود ہی آ گیا، اب خاص طور سے رکوع کرنے کا حکم کیوں دیا؟
سوال سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں تو سنو، آج کل بھی آپ اپنی مسجد میں دوسری مسجدوں میں دیکھو گے تو اکثر و بیشتر لوگ رکوع کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں۔ جیسے صحیح رکوع ہونا چاہیے نا، کمر، سرین، گردن سب برابر ہو، سر سب برابر ہو، تو ایسے کم لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی تھوڑا جھکتا ہے، کوئی زیادہ جھکتا ہے، کوئی کمر یوں نکال لیتا ہے، کوئی سر یوں اوپر اٹھا لیتا ہے، تو رکوع کرنے میں اکثر و بیشتر بہت کوتاہی ہوتی ہے۔ تو نماز پڑھنے کا حکم دیا، اور پھر خاص طور سے کہا کہ جس طرح صحیح رکوع کرنے والے ہیں اسی طرح تو بھی ان کی طرح صحیح رکوع کیا کر۔ تو رکوع کو خاص طور سے صحیح ادا کرنے کا حکم دیا۔ یہ بات ہو گئی، آگے بھی قصہ آئے گا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہاں پہلے تو حضرت مریم کی ماں کا کچھ ذکر آیا، پھر حضرت مریم کا ذکر آیا، پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد زکریا علیہ السلام کے یہاں بیٹا پیدا ہونے کا ذکر آیا، پھر مریم کا ذکر آیا دوبارہ، اور مریم کا ذکر آگے بھی آگے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اس بات کو سمجھو کہ محمد عرب کے رہنے والے ہیں، اور یہ پڑھے لکھے انسان نہیں ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا نہیں پڑھ پاتے، اور یہ کبھی کسی ایسے آدمی کے پاس بھی نہیں گئے جو اس قسم کے واقعات کو جانتا ہو، اور اس سے محمد نے یہ واقعات سن لیے۔ تو محمد کو یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور یہ ان کے نبی ہونے کی علامت ہے، چونکہ وحی نبی پر ہی آتی ہے۔ اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ نہ آپ پڑھی لکھی ہوئی کتاب پڑھ سکتے، نہ آپ ایسے لوگوں کے پاس کبھی رہے، کبھی گئے جہاں سے آپ نے قصے سن لیے ہوں، تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی کرنے سے ہی آپ کو معلوم ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ پرانے قصے بیان کرنا جن کا آپ کو علم نہیں ہے، یہ آپ کے نبی ہونے کی ایک علامت ہے، ایک دلیل ہے۔ چنانچہ اسی کو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی خبریں ہیں جو وحی کے ذریعے ہم آپ کے پاس پہنچاتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ اپنے قلم پانی میں ڈال رہے تھے۔ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، کہ تم میں سے کون، ان میں سے کون مریم کی پرورش کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ اس کو میں پہلے بتا چکا ہوں اور پھر بتاتا ہوں۔ جب عمران کی بیوی مریم علیہ السلام کی ماں کے حمل ٹھہرا تو اس نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے آزاد کر دوں گی، وقف کر دوں گی۔ اور اس زمانے میں ایسا رواج تھا، ان شریعتوں میں ایسا رواج تھا۔ چنانچہ جب انہوں نے بچہ جنا، بچہ پیدا ہوا، تو وہ لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہوئی۔ اب وہ اس سوچ وچار میں پڑ گئی کہ میں اس کو مسجد کی خدمت کے واسطے وقف کروں یا نہ کروں، مسجد کی خدمت کے واسطے آزاد کروں یا نہ کروں۔ آخر میں یہ بات ٹھہری کہ تو لڑکی کو ہی مسجد کی خدمت کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دے۔ چنانچہ وہ اس کو، مریم کو، اس بیٹی کو لے کر بیت المقدس کے جو عبادت گزار تھے، مجاور تھے، خادم تھے، ان کے پاس گئی کہ میں نے ایسی ایسی منت مانی تھی، وہ لڑکے کے بجائے لڑکی ہوئی، تم لوگ اس لڑکی کو ہی رکھو اور اسی کی پرورش کرو، یہی مسجد کی خدمت کرے گی۔ یہ بات ٹھہری۔ اب وہ چونکہ بچی تھی اور لڑکی تھی، اب آپس میں مسجد کے مجاوروں میں یہ بات چلی کہ اس کی تربیت کون کرے گا، اس کی پرورش کون کرے گا۔ اب ہر ایک خواہش مند تھا کہ اس کی پرورش تربیت میں کروں گا۔
تو وہ چاہتا تھا میں کروں گا، وہ چاہتا تھا میں کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا، وہ کہتا تھا میں کروں گا، اس طرح آپس میں اختلاف ہوا۔ ان میں سے ایک حضرت زکریہ علیہ السلام بھی تھے جو حضرت مریم کے خالو تھے۔ وہ دلیل دے رہے تھے کہ میں اس کا خالو ہوں، اس کی خالہ میرے گھر میں ہے اور خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، تو اس کی پرورش کا حقدار میں ہوں، میں اس کی پرورش کروں گا۔ یہ آپ سے جھگڑا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، جب وہ جھگڑ رہے تھے، تو آپ کو ان کے جھگڑے کا، آپ کے اختلاف کا کیسے علم ہوا؟ ظاہر بات ہے کہ وحی کے ذریعے ہوا، اور کوئی دوسرا ذریعہ ایسا نہیں جس کے ذریعے سے علم ہوا ہو۔ یہ دوسرے پھر جب آپس میں اختلاف رہا اور وہ اختلاف ختم نہیں ہوا، تو جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا گولی ڈالنا، اس کو کہتے ہیں قرعہ، تو قرعہ ڈالا گیا، اور اس کی صورتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ وہاں یہ بات طے پائی کہ ان سب کے پاس لکڑی کے قلم تھے، لکڑی کے جیسے کیا کہتے ہیں اس کو ہم لکھا کرتے تھے نا، جن سے سروا قلم تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم سب اپنے اپنے قلم دریا میں ڈالو، جس کا قلم پانی کے رخ پر بہے گا، ادھر کو پانی بہ رہا ادھر کو قلم بہے گا، اس کو نہیں ملے گی، بلکہ جس کا قلم الٹا بہے گا، جدھر سے پانی آ رہا ادھر کو قلم چلے گا، اس کو اس کی پرورش کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ تو انہوں نے دریا میں اپنے قلم ڈال دیے، سب کے قلم تو پانی کے ساتھ ساتھ آگے بہ گئے، اور زکریا علیہ السلام کا قلم الٹا بہا ادھر کو۔ تو ان کو اس کی پرورش اور تربیت کی ذمہ داری مل گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے قلم دریا میں ڈال رہے تھے قرآن اندازی کے واسطے، اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے، اس لیے آپ کو اس کا علم ہوا تو صرف وہ ذریعے وحی ہوا، تو آپ نبی ہیں۔ یہ مطلب ہے اس کا، وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مریم، آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ اپنے قلم ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی کفالت اور تربیت کرے گا۔ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ، اور آپ ان کے پاس نہیں تھے اس وقت جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ تو یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو وہ ذریعے وحی